آف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 38 اور 39۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یا بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ ستہ عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں، یوم کی جمع ہے ایام، عربی زبان میں یوم دن کو کہتے ہیں، ایام دن کی جمع ہے، 6 دنوں میں۔ وما مسنا من لغوب اور ان کے بنانے نے ہمیں تھکایا نہیں۔ فاصبر پس آپ صبر کیجئے، علی ما یقولو ان کی باتوں پر، وسبح بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ آیہ کریمہ نمبر 38 جو ہے یہ یہود کا رد ہے۔ یہود ایک دعویٰ کرتے تھے، وہ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور بنایا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ وہ کہتے تھے ہفتے میں دن ہیں 7، اور اللہ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا، 7ویں دن کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ اب وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتوار کے دن بنانا شروع کیا، اور آخری دن جمعہ کا تھا۔ شروع کیا تو اتوار کا دن تھا، اور جب اللہ نے ساری کائنات بنا دی، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، تو وہ دن جمعہ کا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں ہفتے کے دن، چونکہ اللہ تعالیٰ 6 دن کام میں لگا رہا تو تھک گیا، اس لیے اس نے ہفتے کا دن اپنے آرام کے لیے رکھا۔ یہ یہود کہتے تھے، یہ یہود کا نظریہ تھا کہ 7ویں دن اس لیے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لیکن یہ جو تمہارا ہے نا عقیدہ کہ اللہ تھک گیا، وما مسنا من لغوب، اللہ کو یہ سب کچھ بنانے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی ایک پیچھے بہت بڑی وجہ، تھکاوٹ کے لیے جسم ثابت کرنا پڑے گا، اور جسم کے لیے پھر حرکت ثابت کرنی پڑے گی، حرکت کے لیے اعضاء ثابت کرنے پڑیں گے، اور اللہ تعالی واجب الوجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، وہ اعضاء سے پاک ہے، وہ اعضاء کی حرکت سے پاک ہے۔ اب اسے ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہنا پڑا آسمان بن جا، زمین تم بن جا، چاند تارو تم آ جاؤ، نہیں، اس نے اپنی شان قدرت کی زبان سے صرف فرمانا تھا کن، ایک لمحے میں سب کچھ ہو جانا تھا۔
لیکن بتدریج جو 6 دنوں میں بنایا نا وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق فرمایا، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اب ایک اسرافیل سور پھونکے گا، فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ اس کی ایک چیخ سے، صرف ایک چیخ سے ساری کائنات درام سے گر جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر دنی دوئی کی طرح، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، کوئی ذی روح چیز کائنات میں ایسی نہیں رہے گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ اگر ایک فرشتے کی ایک چیخ میں یہ طاقت ہے تو جو اس فرشتے کا بھی رب ہے اس کی طاقت کیا ہوگی؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے 6 دنوں میں اس کائنات کو بنایا۔ اللہ کو 6 دنوں کی محتاجی نہیں ہے، وہ تو کن بس، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ بتدریج کائنات کو رکھنا یہ اللہ کی ربوبیت کے شان کے مطابق تھا، اس لیے اس نے 6 دنوں کی مثال دی، اور لیکن وہ تھکا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر قرآن کی سب سے بڑی آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ اسے اس کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، لا سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور یہ ساری کائنات کی حفاظت اس کے لیے بھاری بھی نہیں ہے، ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وما مسنا من لغوب، یہود جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔ اب ان کی باتوں پر صبر کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے سمجھیے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ جہاد کے حکم سے پہلے کی ہے، پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب کافروں کی کسی بات پر صبر نہیں، اب 2 ٹوک جواب۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت آج بھی محکم ہے اور اس کا حکم ثابت ہے۔ اب جب اس کا حکم ثابت ہے تو پھر حکم کیا ہوگا؟ یہ حکم ہے حضور کی ذات کے لیے اور امت کے لیے، حکم ثابت ہے ذات مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ اگر کوئی آپ کی ذات کے متعلق یا آپ کی امت کے متعلق بات کرے صبر کیجیے، لیکن اگر کوئی دین اسلام کے خلاف بات کرے پھر اس سے جہاد کیجیے۔ اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھنا، آپ کی ذات کے بارے میں جو مرضی کوئی کہتا رہے آپ نے صبر کرنا ہے، لیکن اگر کوئی دین اسلام کے خلاف بات کرے پھر صبر نہیں، پھر جہاد، پھر اس کو جواب بھی دینا ہے، جس رخ سے وہ بات کرے اسی رخ سے اس کو جواب دینا ہے۔ زبان سے بولتا ہے تو زبان سے، ہاتھ سے بولتا ہے تو ہاتھ سے، تلوار اٹھاتا ہے تو تلوار سے اسے جواب دیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے جو آپ کے متعلق یا آپ کی امت کے متعلق ہے۔ اور وہ مشہور روایت ہے، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنی ہوگی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں کافر کو زیر کر لیا اور اسے زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، اب خنجر سے اس کی گردن کاٹنے لگے تھے کہ اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا، ایک میں اسلام کا دشمن اور اوپر میں علی المرتضیٰ کے منہ پر میں نے تھوکا اور پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تو پوچھا کہ آپ نے چھوڑا کیوں؟ کہا اس سے پہلے میں اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اب جب تو نے تھوکا تو میرا نفس نے مجھے ابارا بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے، تو میں اپنی ذات کے لیے لڑنا نہیں چاہتا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتا، اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔
اس لیے تجھے کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ جنہوں نے اللہ کی شان میں بڑی بڑی بے ادبیاں کی تھی اور گستاخیاں کی تھی یا حضور کی ذات کے بارے میں کی تھی، لیکن وہ بے ادبیاں کفر کی حد کو چھو گئی، مکہ فتح ہوا تو سرکار نے حکم دیا انہیں قتل کر دیا جائے، اور باقی جنہوں نے ذاتی ستایا تھا وہ سب کو معاف کر دیا گیا. جس کسی نے ذات مصطفیٰ کو ستایا تھا میرے آقا نے سب کو معاف کر دیا. لیکن جہاں تک اللہ کے معاملہ تھا یا دین اسلام کا، ان سے بدلہ لیا، ان کے لیے معافی نہیں ہے. یہاں بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو تمہاری ذات کے متعلق بات کرے یا آپ کی امت کے متعلق بات کرے انہیں چھوڑ دیجیے. کیوں؟ اس کا حساب اللہ لے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں. ایک شخص آیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ غصہ دلانے کے لیے گالیاں شروع کر دی. حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے اس کی گالیاں سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا. اب وہ اپنی حد سے بڑھتا جا رہا ہے اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں پتا کہ سرکار میرے پیچھے کھڑے. اب حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کافر کو جواب دیا. تو جب جواب دے کر پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو سرکار مسکرا رہے تھے. ابوبکر صدیق بڑے حیران ہوئے، یہ بندہ میری توہین کر رہا ہے اور حضور میری توہین پر ہنس رہے. تو مڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے گالیاں ملیں تو آپ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں ابوبکر، تجھے کوئی گالی دے تو میں خوش ہو سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور پھر آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا جتنی دیر تو چپ تھا نا، جو بات وہ کہتا تھا نا اس کو جبرائیل جواب دے رہا تھا. اب جب تو نے خود بولنا شروع کر لیا، اللہ نے جبرائیل کو واپس بلا لیا. تو جب انسان اپنا بدلہ نہیں لیتا پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے. معاف کر دینا افضل ہے، اور اگر معاف نہیں کرنا تو صبر کرنا یہ اس سے بھی افضل ہے. کہ اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ کے متعلق کوئی تشنام درازی کر رہا ہے، آپ کے متعلق کوئی عیب جوئی کر رہا ہے، آپ صبر کیجئے، اپنا کام کیجئے. اگر آپ میں عیب ہے تو اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کسی نے بے عیب آپ پر نکتہ چینی کی ہے تو اس کا بدلہ اللہ خود لے لے گا. تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان لوگوں کی باتوں پر. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. حمد کے ساتھ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اکیلا سبحان اللہ نہ پڑھا جائے، بلکہ کیسے پڑھا جائے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے حمد کو تسبیح سے جوڑ کر پڑھنا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر میں آپ کو اس تسبیح کے فضائل ہفتے والے دن بتاؤں گا. آج اختصار سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے اللہ کی حمد، تسبیح جوڑ کر بیان کرنا. اور اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے رب کی حمد کرو تسبیح سمیت. کب؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبیہ، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے. یہ اشارہ ہے نماز فجر اور نماز عصر کی طرف کہ یہ دو نمازیں بہت اہم ترین نمازیں ہیں. افضل ترین نمازوں میں یہ دو نمازیں ہیں، فجر اور عصر. یہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک طلوع شمس سے پہلے ہے، ایک غروب شمس سے پہلے ہے. کہا اللہ کی حمد تسبیح سمیت کرو، اور کب؟ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے. نماز فجر اور نماز عصر یہ ان دو نمازوں کی طرف اشارہ ہے. اور ان دو نمازوں کا خاص جو بیان کیا جا رہا ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑے فضائل ہیں. فضائل میں سنیے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جان جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم میں تشریف فرما تھے. صحابہ موجود تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا. میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا
ان قریب تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ جس طرح اس چاند کو دیکھنے سے تمہاری نظر کو کوئی معاملہ نہیں نہ آ رہا، تمہاری نظر چندہ نہیں رہی ہے، تمہاری نظر میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آ رہا، بالکل آرام سے تم چاند کو دیکھ سکتے ہو، اور چاند کی ہلکی چاندنی تمہیں محصور کر رہی ہے نا، مقصور ہو رہے ہو تم اس کی چاندنی سے، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب صحابہ متوجہ ہو گئے کہ جس طرح چاند کو ہم بالکل واضح دیکھتے ہیں، دیکھیے نا چاند پر کوئی نقطہ بھی اگر سیاہ آ جائے تو آپ کو واضح نظر آتا ہے، تو مطلب کیا کہ چاند کو جس طرح تم وضاحت سے دیکھ رہے ہو اس طرح تم اپنے اللہ کو وضاحت سے دیکھو گے۔ اب صحابہ متوجہ ہوئے وہ کیا چیز ہوگی جو ہمیں رب کے اتنا قریب کر دے گی کہ ہم دیکھیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جتنی دیر تک تم نماز عصر اور نماز فجر سے مغلوب نہیں ہوگے، یعنی کیا مطلب؟ ان دو نمازوں کو قضا نہیں کرو گے، چھوڑو گے نہیں، پابندی سے پڑھتے رہو گے۔ مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک تم فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرتے رہو گے، یہ دو نمازیں تمہیں اس قابل بنا دیں گی کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ان دو نمازوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، فجر اور عصر کی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دن اور رات کے جو فرشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، دن والے چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، رات والے چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں، یہ لکھنے والے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ دن والے اور ہوتے ہیں، رات والے اور ہوتے ہیں۔ اب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا سنو، یہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں لیکن نماز فجر اور نماز عصر میں یہ جمع ہو جاتے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر میں یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دن والے عصر کے وقت واپس جانے لگتے ہیں تو رات والے آ جاتے ہیں، اب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ان کو بٹھا کر خود نکل جاتے ہیں رات والوں کو۔ اب فجر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دن والے آ جاتے ہیں اور رات والے جانے لگتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو یہ فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا ان کا اجتماع ہوتا ہے نماز فجر اور نماز عصر میں۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ سننا، میرے آقا نے فرمایا جب رات کے فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں نا تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل اگلا سوال نہیں کرتے، لیکن فرشتے خود بول پڑتے ہیں مولا ہم چھوڑ کر آئے ہیں، نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اللہ نے تو صرف پوچھا نا کہ کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو عرض کرتے ہیں مولا نماز پڑھ رہا تھا، یعنی فجر کی نماز۔ پھر فرشتے دیکھتے ہیں اب اللہ عز و جل نے اگلا سوال نہیں کیا تو وہ خود بول پڑتے ہیں مولا جب ہم گئے تھے نا اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس بات کے جواب میں پتہ ہی کیا کہتا ہے، فرشتوں پھر تم ہی گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یہ دو نمازوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، فجر اور عصر کی نماز کی، اس لیے قرآن نے سپیشل ان کا ذکر کیا کہ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے تسبیح کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ تو یہ نماز عصر اور نماز فجر ہے، ایک طلوع شمس سے پہلے ہے، ایک غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا